تلوار کی دھار پر بھی گفتگو ہوگی تو توحید کی ہوگی، محمد الرسول اللہ کے سنت کی ہوگی صلی اللہ۔ میں کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن خوانی کے چیئیں پڑھ پڑھ کے کھانے والے لوگ ہیں؟ چنے پڑھ پڑھ کر کے بھون بھون کر کے ستو باندھ باندھ کے مسجدوں میں کھا کے ڈکارے لینے والے ہیں؟ حاشا وکلہ، ہم وہ نسل نہیں ہے، وہ قوم نہیں ہے۔ ہم نے کھلایا ہے، کھانا کم سیکھا، کھلانا زیادہ سیکھا ہے الحمدللہ۔ ہم قرآن و سنت کے حاملین ہیں، ہمیں ڈراؤ مت، ہماری راہوں میں آؤ گے اللہ تمہیں ایسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ ہمیں چاہیے اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، آج کا میرا جو درس ہے تعلق مع اللہ، اللہ سے اپنے رشتے مضبوط کر لو، انشاءاللہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی دولتوں سے مالا مال فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سنو، اور یہی میں یہ صرف زبانی نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ تمام سب باتیں بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اللہ سے کیسا تھا؟ اتنا گہرا کہ من جنیز حضرت جبریل کی بھی مدد نہ لی، کہا جاؤ جاؤ اپنے راستے جاؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ منجنیق کھول دی گئی، اچھالی گئی، حضرت سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، عرش والا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، چاند و سورج اپنے نظارے دیکھ رہے، شمس و قمر اپنے یہ تمام سب منظر دیکھ کے حیرت زدہ، عرش والے نے اپنی مخلوق آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلامن۔ راز و نیاز کی بات تھی، آگ سمجھے، مخلوق سمجھے یا اس کا خالق سمجھے، اللہ کا آرڈر تھا، ذرہ ذرہ رب کے حکم کا غلام ہے، ذرہ ذرہ رب کے اشاروں کا غلام ہے۔ ہم دو پیر کے جانور صرف اللہ کے اشاروں کے غلام نہ رہے، لیکن دنیا کی کائنات کی ہر چیز رب کے اشاروں کا غلام ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قلنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی کیسی؟ میرے ابراہیم کو کبھی چھینک تک نہ آئے، زیادہ سردی نہ لگے، بردن و سلامن، سلامتی کے ساتھ، علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ وہی آگ جو انگارے اگل رہی تھی ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ ابراہیم دامن جھاڑتے ہوئے اس غار سے باہر نکل رہے ہیں، دنیا چشم حیرت سے دیکھ رہی ہے، لیکن کتنے بدنصیب تھے، کتنے شقی القلب تھے، کتنے بدبخت تھے، کتنے رب کے غضب کے وہ حاملین تھے، اور کس قدر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ یہ دلائل، یہ براہین قاطعہ اور چمکتے ہوئے دلائل، روشن براہین اور مضبوط اور پختہ ثبوت دیکھنے کے باوجود بھی اعوذ باللہ استغفر اللہ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے تھے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تھی کہ وہ یہ نہ کہہ سکے ابراہیم تو جس دین کی طرف دعوت دیتا ہے تیرا وہ دین سب سے سچا ہے، نہ بلکہ الٹا اور دشمن ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ ایمان لایا تو کون؟ اپنا ایک چچیرا بھائی، کون؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ بیوی بھی نہیں لائی ظالم، وہ بھی کھور پیچ اندر باہر کرتی تھی، ادھر سے ادھر سی آئی ڈی پنا کرتی تھی، منافقت کرتی تھی۔ گھر کی بیوی، اللہ نے اسے بھی ذلیل و رسوا کیا، بہرحال اللہ نے بچایا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے مومنوں، ہمارے رشتے اللہ سے مضبوط ہونے چاہیے۔ اللہ سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اللہ کی نصرت و مدد انشاءاللہ ویسے ہی آئے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھو یہ بات۔ حضرت صحیح مسلم کے اندر بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا على جیش او سریت اوصاہ فی خاصته بتقوی اللہ ومن معه من المسلمین۔ اللہ کے نبی جب کوئی لشکر بھیجتے تھے یا کوئی مجموعہ بھیجتے تھے فوجیوں کا کہیں گشتی کے لیے، دیکھنے کے لیے، سکوٹ بارڈروں پر، سرحدوں پر، یا مدینے کے ارد گرد یا دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر جب بھیجتے تھے تو اس کا جو امیر ہوتا تھا اسے وصیت کرتے تھے، امیر بناتے اور اس کو وصیت کرتے، نصیحت کرتے، کس بات کی؟ بتقوی اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ لڑنے جا رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں جو چاہو کاٹو پیٹو مارو کاٹنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو مسلمان تھے ان کے لیے خیر کی نصیحت کرتے تھے کہ جو تمہارے ساتھ فوجی ہیں ان کے ساتھ خیر کرنا، بھلائی کرنا ان کے ساتھ۔ اغدو بسم اللہ
اور جب غزوہ شروع کرنا، لڑائی شروع کرنا، تو سب سے پہلے اللہ کی دعوت دینا. سب سے پہلے کس کی طرف دعوت دینا؟ اللہ کی طرف دعوت دینا. اللہ کی طرف دعوت دینا. کس کی طرف دعوت دینا؟ دعوت کا. جہاد میں بھی جانا، کہیں بھی جاؤ، آغاز کہاں سے ہوگا؟ بسم اللہ، اللہ سے. اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو. اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کریں، اگر وہ انکار کریں تو ان سے کہنا کہ ٹیکس دو. اگر وہ ٹیکس نہ دیں، اگر ٹیکس دیں تو قبول کر لو، اور اگر ٹیکس نہ دیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاستعن باللہ وقاتلہم، پھر اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے جہاد شروع کرو. 3 اسٹیپ دیا گیا ہے. عرض کرنے کا مطلب اس میں بھی جہاد ہے، لڑائی ہے. ہتھیاروں پر بھروسہ کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. تمہاری تلواریں اتنی مضبوط ہونی چاہیے، تمہارے تیر اتنے مضبوط ہونے چاہیے، تمہارا نشانہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، تمہارے گھوڑے اتنے مضبوط ہونے چاہیے، تمہارے جسم اتنے قوی ہونے چاہیے. وہاں جانا تو ایسا کرنا، ویسا کرنا، یہاں بیٹھنا، وہاں گھات لگا لینا، فلانے کو فلانے. اللہ کے نبی یہ سب کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں؟ کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں؟ ہاں؟ تقوی کی، اللہ کے خوف کی، اللہ سے مدد طلب کرنے کی، اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تقوی ایک ایسی تلوار ہے، تقوی ایک ایسا بم ہے، تقوی ایک ایسا یوں سمجھئے ٹینک ہے، تقوی ایک ایسا جہاز ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی ہتھیار نہیں کر سکتا. کوئی ہتھیار دنیا کا نہیں کر سکتا ہے. مومنو تقوی اختیار کرو، مومنو اللہ پر توکل کرو، مومنو اللہ پہ بھروسہ کرو. انشاءاللہ اسی میدان بدر میں ہم نے دیکھا، تاریخ نے بتلایا کہ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی، ٹوٹ گئی. کافروں سے لڑتے لڑتے دوڑے نبی کی جھوپڑی میں آئے، اور نبی کائنات اللہ سے دعا میں مشغول تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی، تلوار ٹوٹ گئی، اب نہتھا ہوں، ہتھیار نہیں ہے. نبی کائنات نے کھجور کی ٹہنی کھینچی اور کہا عکاشہ لے جاؤ اور اس سے جہاد کرو. عکاشہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، جب میں میدان بدر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کھجور کی ٹہنی لے کر کے کودا اور میں نے ایک کافر پر چلائی تو وہ تیز اور ترار تلوار کی شکل اس نے اختیار کر لیا. اللہ نے اس ٹہنی کو کیا بنا دیا؟ تلوار بنا دیا، تلوار بنا دیا. اور برسہا برس، وراثت در وراثت وہ تلوار ان کے پاس موجود تھی جو اللہ. کس نے بنائی وہ تلوار؟ بولو کس نے بنائی وہ تلوار؟ اللہ نے بنائی. ابابیل نے پیروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی تھیں، لیکن وہ کنکریاں ابرہہ کے جن ہاتھیوں اور جن آدمیوں پہ پڑتی تھی، نیچے سے سوراخ بناتے ہوئے گول دائرے جیسے وہ کیا کہتے ہیں ایٹے کون سا ہے نا وہ پین ٹوٹو چلتا ہے جو رائفل سے نکلتا ہے تو راؤنڈ لے کے چلتا ہے، پورا کھوکھلا کر کے نیچے تک دھسا دیتا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں. میرے عزیزو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. اپنے طاقتوں اپنے بازوؤں پہ بھروسہ نہ کرو، اپنی زبان اپنی تقریر اپنی تحریر پر بھروسہ نہ کرو. تمہاری تحریروں میں قوت عطا کرنے والا، تمہاری ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمانے والا، تمہارے ہمارے بازوؤں میں قوت عطا کرنے والا، ہمارے کھیتوں میں سبزے اگانے والا، آسمانوں سے بارش برسانے والا، ان میں حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی پیدا کرنے والا، ہماری تمہاری دعوتوں میں اخلاص پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ سب عرش والا ہے، عرش والا ہے. اس رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ جوتے کی نال بھی اگر تمہیں مانگنی ہے تو تم کسی سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو. بیوی مانگنی ہے اللہ سے مانگو، اولاد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، صحت مانگنی ہے اللہ سے مانگو. تمہیں جو چاہیے پاک پروردگار کی قسم ہے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آئے اور حضرت عثمان بن ابو العاص سقفی کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں بڑا درد ہو رہا ہے. ایک جگہ بتائی انہوں نے، کہا بہت درد ہو رہا ہے اور بہت علاج کروایا لیکن وہ درد وہاں سے جا ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، جہاں تجھے درد ہو رہا ہے وہاں اپنے ہاتھ کو رکھو، وقل اور پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ثلاثاً وقل 7 مرات اور 7 مرتبہ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، اعوذ باللہ من قدرتہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔ 7 دفعہ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا یہ درد دور ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت ابو العاص الثقفی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے اس فارمولے پر، اس دعا پر عمل کیا، اللہ نے مجھے شفا دے دیا ہے۔ یہ اللہ کے کلام میں وہ برکت ہے، اللہ کے کلام میں۔ آپ کو میں بتاؤں کہنے کی بات نہیں، اللہ کا گھر ہے، لیکن بطور نمونہ اگر ابو جہل ابو لہب کا نام آئے تو موجودہ دور کے کفار کا بھی نام آئے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا۔ ابھی میرے پاس کسی نے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج بھیجا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا کوئی وہ ہے ہیرو ہے، اس نے جو ہے اس نے بہت علاج کروایا، سپر اسٹار ہندوستان کا امیتابھ بچن، کہا کہ اس نے بہت علاج کروایا، اس کو سکون ہی نہیں مل رہا ہے۔ ابھی اس پہ ہے واٹس ایپ کے اوپر، ہمارے اخوان جانتے ہوں گے، مجھے کسی نے بھیجا تھا تو اس کو میں نے سنا، اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ سر آپ قرآن پڑھو۔ اللہ اکبر! کہا قرآن پڑھو، قرآن یہ کہا قرآن پڑھو، اس قرآن کے اندر سے تمہیں شانتی ملے گی۔ اس کا بیان ہے کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تب سے مجھے من کی اتنی شانتی ملی ہے، میرے ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ اے مسلمانوں، وہ نسخہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور تم کہتے نا، علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن میتوں پہ پڑھ دو، میتوں پہ پڑھو، مردوں پر۔ ملا کہتا مردوں پہ پڑھو، مردوں پہ پڑھو۔ شرم نہیں آتی بے غیرت کو اس کو؟ ابے یہ مردوں پہ پڑھنے کے لیے اس کے نمبر نکالتا ہے۔ کیا نکالتا ہے؟ 786 نمبر، سورہ فاتحہ کا نمبر، سورہ ملک کا نمبر، سورہ جن کا نمبر، سورہ نبا کا نمبر، سورہ بقرہ کا نمبر لگا کر کے تعویذیں بناتا ہے، پھاڑ کے۔ یہ تعویذ لو سردی کی، یہ زکام کی، یہ پیٹ کے درد کی، یہ آنکھ کے درد کی۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے ہاں تو ایسے حکماء پیدا ہوئے ہیں، حکیم پیدا ہوئے ہیں، درد زہ کی بھی تعویذ دیتے ہیں۔ بچہ آدھا نکل رہا ہے، آدھا اٹکا ہوا ہے، یہ تعویذ یہاں باندھ لو، پورا نکل آئے گا۔ اور اگر نکلنے کے بعد اگر تم نے فوراً نہیں نکالا تو آتے پاتے سب نکل آئیں گے۔ یہ کون سی حکیم الامت کی پوڑیا ہے بھیا، اللہ ہی خیر کرے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، فخر کرتے ہیں یہ لوگ اس پر۔ اس قرآن کو شعبدہ بازیوں کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ کمر پہ باندھا جائے، یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کی تعویذ بناؤ، لٹکاؤ ناف کے نیچے تک۔ اب آگے تو حکیم صاحب بتا نہیں سکتے، نام تو لے نہیں سکتے، شرم تو کچھ تو ہونی چاہیے، نہیں تو دنیا کہے گی کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس لیے کہا ناف کے نیچے تک لٹکائے، درد ختم ہو جائے، قرآنی علاج ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اس پر، اس جلتے پر، اس برتے پر تتا پانی، اس پر یہ ناز ہے کہ یہ میں کدا ہمارا ہے۔ سلیقہ جن کو نہیں جام میں اٹھانے کا، سلیقہ جن کو نہیں جام میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میں کدا ہمارا ہے، انہیں یہ ناز ہے یہ میں کدا۔ میرے عزیزو، کہاں سے کہانی کیا کیا سنائیں، کس کا درد کیا زخم۔ ہاں، 1000 ہجوم غم ہیں، کن کن کو چھوڑیں، کن کن کو پکڑیں اور کن کن کو بیان کریں۔ آئیے چھوڑیے، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ایک غیر مسلم ہاسپٹل کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے شانتی ملی، اور یہی نہیں، اس نے دنیا والوں کو کہا کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر من کی شانتی چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس قرآن سے رشتے کو مضبوط بناؤ۔ قرآن دن میں چاہے 1 آیت سے ہی 2 آیت سے ہی 1 صفحہ، لیکن ہمیشہ پڑھا۔ انشاءاللہ بولو پڑھو گے انشاءاللہ۔